أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ وتوکل، اے ہمارے نبی آپ بھروسہ کیجیے، علی الحی، ایسی ذات پر جو زندہ ہے، الذی لا یموت، جس کو کبھی موت نہیں ہے، وسبح بحمدہ، اور تسبیح اور تحمید کیجیے، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور اللہ اپنے بندوں کے تمام گناہوں سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 58، پارہ نمبر 19، سورۃ الفرقان۔ توکل علی اللہ اتنی مزیدار چیز ہے کہ جب آپ کا بھروسہ اپنے رب کے اوپر ہوتا ہے نا، اس گہرے نور کے میدان میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز مشکل اور ناممکن نظر نہیں آتی۔ ہم ایک چھوٹے دوست پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، ایک کمپنی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، ایک مالک پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، وزیر اعظم پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، فلاں پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، تب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کیا ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ آپ کے مسئلہ دولت کا ہے تو کوئی کھرب پتی آدمی ہے، آپ کو وہ کہہ دیتا ہے میں یہ کر دیتا ہوں، آپ اس پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں بس اب تو میری کوئی مشکل باقی نہیں ہے۔ آپ کے لیے کوئی بھی دوست کسی قسم کی مدد کا آپ سے وعدہ کر لیتا ہے، سپورٹ کا وعدہ کر لیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بس یار میرا بازو میرے ساتھ ہے، میرا بازو میرے ساتھ ہے۔ معاشرے کی چھوٹی چیز کے اوپر بھی اگر آپ کو اعتماد ہو گیا ہے تو آپ کہتے ہیں میرا کام ہو گیا ہے۔ کیا مزہ ہوتا ہے اس وقت جب ہم ساری دنیا سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جب طائف کے پتھر پڑتے تھے اور اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگائے جاتے تھے اور ہجرت کی راتوں میں آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوششیں ہوتی تھی، اس وقت قرآن کہتا ہے وتوکل علی الحی، اے نبی آپ بھروسہ اگر کرنا چاہتے ہیں نا، اس زندے پہ کریں جس کو کبھی موت نہیں ہے۔ آپ کا چوکیدار اور حفاظت والا وہ زندہ ہونا چاہیے، وہ محافظ ہونا چاہیے، وہ پکا آپ کا یار ہونا چاہیے کہ لا یموت، جس کو موت نہیں ہے۔ باقی تو دوست جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں، ہم دوستی لگانے والے ہم بھی زوال پذیر ہیں، ان کو بھی زوال ہے، ہمیں بھی زوال ہے، دوستی کو بھی زوال ہے، محبت کو بھی زوال ہے، توکل کو بھی زوال ہے۔ مگر جو توکل علی اللہ ہے، بس مجھے یار اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے میرا یہ کام کر دینا ہے، انشاءاللہ کی کثرت کرو، انشاءاللہ کی۔ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے جناب حاجی صاحب کیسی طبیعت ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں یار میں ٹھیک ہوں، بہت اچھا ہوں، لیکن آپ کی عادت اور مزاج کیا بن گیا کہ حاجی صاحب آپ کیسے، آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ پھر اللہ بھی وہ کارنامہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ واقعتاً خدا کی تعریف ہو۔ الحمدللہ، 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 ماشاء اللہ، انشاءاللہ، یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں جس پر اللہ کی خوشی آتی ہے۔ اور جب اللہ پہ بھروسہ کر کے چلتے ہو تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یار دیکھو اس نے میرے اوپر بھروسہ کیا، اور اگر میں اس کا کام نہیں کروں گا تو کون کرے؟ اس نے رب مجھے مانا ہے، اگر میں بھائی اس کا کام نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ ہم انسان ہیں، آج ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار مجھے ویسے اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، کیا کہتے ہیں؟ اس سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ تھی، یا بندے کو سامنے کہہ دیتے ہیں یار میں نے تو تیرے تو بڑی امید سی۔ یہ لفظ کہنا کہ میں نے تو تیرے تو بڑی امید سی، یہ کس کو کہنا چاہیے؟ اللہ کو کہنا چاہیے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یار وہ میرے ساتھ ایسے کرے گا، میں نے تو پوری زندگی اس پہ بھروسہ کیا۔ بھائی تو نے اس پہ کیوں بھروسہ کیا ہے؟ تو اپنے اللہ پہ کیوں نہیں بھروسہ کرتا؟ باقی ساری دنیا مفاد پرست ہوتی ہے، اللہ مفاد پرست نہیں ہے۔ آپ پرندوں کو دیکھ لیں، صبح صبح نکلتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، کھا پی کے رج کس کے اور پوٹے بھر کے اور اپنے بچوں کے لیے لے کے آتے ہیں۔
کوئی ان کے پاس بیلچہ ہوتا ہے، کوئی ہتھیار ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے ان میں سے، یا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، یا ان کو کوئی مشین چلانی آتی ہے، کوئی فیکٹری کا ہنر ان کے پاس ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، رات کو دیہڑی لیتے ہیں اور آپ کے سامنے لے آتے ہیں؟ نہیں، ان کا صرف اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ رزاق ہے، ہم جدھر مرضی گھومتے جائیں گے اللہ نے ہمارے رزق کا انتظام کر دیا ہے جی۔ کہیں پہ پرندوں کا بہترین خوراک نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، پوٹے بھرتے ہیں، پوٹے بھر کے لا کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ توکل علی اللہ، اپنی مشکلات میں ایک کام کیا کرو کہ اکیلے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے بس کہا کرو مجھے امید ہے کہ میرا رب یہ کام کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی، میرا بندہ جیسے سوچے گا میں اس کے لیے ایسے ہی پیش آؤں گا۔ میرے بارے میں میں اس کے لیے، آج کل کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا، ساری لائنیں لگی ہوتی ہیں پیچھے، اور جناب نظر شفقت کر دے، نظر کرم کر دے، کوئی تھوڑی نظر ادھر پا دے، کوئی تھوڑی ادھر پا دے ہے۔ اور میرے بھائی پیر صاحب کی نظریں بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ تو خود ہی ہماری جیبوں پہ نظریں رکھتے ہوتے ہیں۔ مرید تکڑا کون سا ہے؟ مرید تکڑا کون سا ہے؟ مرید سے کیا لینا چاہیے؟ آپ اس پیر سے امیدیں لگا کے جاتے ہو، بھائی پیر سے امید لگانی ہے تو اللہ سے لگاؤ۔ لیکن میں اپنے سمیت حقیقت حال یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھروسہ ہمیں رب کے اوپر کرنا چاہیے نا، حقیقت یہ ہے، اور حقیقت ہے، اور بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ ہم اتنا اعتماد اپنے اللہ پہ نہیں کرتے، مخلوق پہ کرتے۔ یہ گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ بے شک میری تقریر ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ بے شک قرآن کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، لیکن اندر جو ہماری گہرائی کے اندر ایمان کی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ یار اللہ پہ بھروسہ تو دیکھتے ہیں جی، جو ہوگا تو ہوگا، فی الحال بندے کو لو تو پھڑیے، فی الحال اس سے تو لے لو، فی الحال اس سے تو بھروسہ رکھو۔ اب جب وہ انکار کر دیتے، صاحب جی کہتا یار میں نے تیرے تو امید کوئی نہیں سی، میں نے تیرے تو امید، میں نے تو بڑی امید لگائی تھی، میرا تو بڑا اعتماد تھا، میں تو کہتا تھا یہ بندہ ہے تو میرا کوئی کام نہیں رک سکتا۔ یہ لفظ غلط ہے، جب یہ بندہ ہے تو میرا کوئی کام نہیں رک سکتا، یہ کہو کہ جب یہ رب ہے تو میرا کوئی کام نہیں رک سکتا۔ اللہ پہ بھروسہ اسباب سے ہٹ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، دنیا میں آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ بھروسہ جو ہے نا ایک الگ جگہ پہ بیٹھنا چاہیے، اور وہاں پہ اپنی آنکھ بند کرنی چاہیے، اور اپنے رب کی طرف گہرائی میں اپنی سوچ کو منتقل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کا ایک کنیکشن جڑے گا، آپ کا ایک کنیکشن جڑے گا، اس مراقبے میں آپ کا ایک کنیکشن جڑے گا، اپنے رب کے ساتھ جڑے گا، اور وہ 10-20 منٹ جو آپ لگائیں گے وہ آپ کا ایک کنیکشن جڑے گا، ایک کانفیڈنس بڑھے گا، ایک اعتماد بڑھے گا، آپ آنکھیں کھولیں گے اور آپ پہلوان بن کے اٹھ جائیں گے، کہیں گے بس مجھے لگتا ہے یہ میرا کام ہونا ہی ہونا ہے، انشاءاللہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، کیا پڑھو؟ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے جب کہا کہ ابا جی میں تھک جاتی ہوں، لکڑیاں لاتی ہوں، چولہا جلاتی ہوں، پھونک مارتی ہوں، ہنڈیا بناتی ہوں، بہت کام ہے، میں تھک جاتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں۔ گئی تو حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا میرے ابا کدھر ہے؟ کہا وہ تو نہیں ہے اس وقت۔ کہا چلے میرے ابا آئے تو ان کو پیغام دے دینا۔ ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ کو بھی بلایا، حضرت علی کو بھی بتایا، فرمایا میں تجھے اس سے پیاری چیز نہ بتا دوں جس میں تجھے تھکاوٹ نہیں ہوگی، تجھے محتاجگی نہیں ہوگی، تو پڑھا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ یہ ہے تسبیح فاطمی، تسبیح۔ اس کے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بچیوں کو بھی تربیت دین دیا کرو، بچیوں کو بھی تربیت۔ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح فاطمی سکھائی، اما فاطمہ نے اس کو جب پڑھا کہنے لگی اب چکی پیستی ہوں تھکاوٹ نہیں، پھونک مارتی ہوں تو میرا منہ نورانی ہوتا ہے اور مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں، مجھے اب کوئی خادم کی طلب
نہیں، اب کسی چیز کی طلب نہیں. وسبح بحمدہ، ہر وقت پڑھا کرو سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. مزہ آیا نا بھائی اس میں؟ سبحان اللہ الحمدللہ بار بار اس کو پڑھا کرو. اور جب یہ اکیلے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں اور اپنی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. ہمارے بزرگوں کو دیکھا نا، لا الہ الا اللہ کو وظیفے پڑھتے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ بڑے مزے سے وہ ذکر ہوتے تھے اور یہ عوام کو کرواتے تھے. عام جو ہمارا دنیا دار طبقہ ہے نا، ہم لڑکے وڑکے جب ہوتے تھے ہم کہتے پتہ نہیں یار کیا بابا جی پڑھتے جا رہے ہیں، مگر ان کے ہاں اس کی بڑی لذت ہوتی تھی. وہ بڑے وجد میں آ کے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب یہ جو ذکر ہمارے بزرگ کرواتے ہیں تو ہمیں یہ ابتدا میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بابا جی ہمیں کیا کروا رہے ہیں. ہم یہی سوچتے ہیں یار گھر میں جا کے ہم پڑھ لیں گے، کوئی ضروری ہے اتنے بیٹھ کے پڑھنا؟ سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے ہم پڑھ لیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے ہم پڑھ لیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے ہم پڑھ لیں گے. یہ ہم سوچتے ہیں، لیکن وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے، ان کی جو طلب ہوتی ہے، ان کو جو ذائقہ اور ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے، 7 فرشتے اتر آتے ہیں. تو قرآن ہمارے نبی سے کہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے. یہ کہہ کر ہم اللہ کو پاک نہیں کرتے، بھائی اللہ تو ہے ہی پاک، ہم خود پاک ہوتے ہیں. اللہ پاک ہے تو کیا ہمارے کہنے سے اللہ پاک ہوتے ہیں؟ یا نعوذ باللہ اللہ پہلے کوئی ناپاک تھے یا آئندہ کبھی اللہ ناپاک ہوں گے؟ یہ بار بار جو کہتے ہیں نا اللہ پاک ہے 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 قرآن پاک ہے قرآن پاک ہے قرآن پاک ہے، یہ ساری چیزیں ایک لذت روحانی کو محسوس کرتی ہیں اور ہمارا اللہ خوش ہوتا ہے، ہمارا اللہ خوش ہوتا ہے. صرف اللہ خوش ہوتے ہیں بس، باقی سارے کام اللہ کر دیتے ہیں. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اے نبی آپ مت روئیں، مت آنسو بہائیں، مت گڑ گڑائیں، مت اپنی آنکھیں ضائع کریں. اللہ ان بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے، اللہ ان سے نبٹ لے گا. اللہ ان کو ہدایت دے تو دے، نہ دے تو نہ دے. ہدایت مانگے گے تو ملے گی، نہیں مانگے گی تو نہیں ملے گی. ملے گی تو جنت کا راستہ ہے، نہیں ملے گی تو جہنم کا راستہ ہے. اس لیے نبی جب آپ دعوت دیتے تھے آپ دیکھتے تھے ہائے مجھے 6 ماہ ہو گئے ہیں، یہ بندہ ابھی تک شراب پہ لگا ہوا ہے، 6 ماہ ہو گئے یہ قتل و غارت پہ لگا ہوا ہے، 6 ماہ ہو گئے یہاں تک ہے یہاں تک ہے یہاں تک ہے. قرآن کہتا ہے آپ ان کو مت دیکھیے گا، بھروسہ کیجیے اپنے رب پہ. اس بھروسے کا ایک مزہ ہوتا ہے اور اس کا لطف ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتی ہیں ٹینشنیں؟ اللہ پہ توکل، اللہ پہ توکل. ہمارے ایک بزرگ تھے، مدرسہ ہے، طلباء پڑھتے ہیں مسافر. کہیں مدرسے کے بجٹ میں 4 لاکھ روپیہ کم ہو گیا، جس کی کہ ایمرجنسی ضرورت تھی. 4 لاکھ روپیہ ایمرجنسی چاہیے. خیر کچھ وظائف پڑھتے رہے، آنکھیں بند کر کے اللہ 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 کرتے رہے. باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکایا، آنکھیں کھولی تو بھائی سجاد تھے، شاگرد تھے. بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھ گئے. وہ بزرگ بھی بس اللہ اللہ آہستہ آہستہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. 5 منٹ کے بعد انہوں نے پوچھا ہاں بھائی سجاد بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے، بڑی میری جستجو تھی میں آپ سے ملاقات کروں. خیر چائے کعوہ جو بھی تھا پلایا اور اس سجاد بھائی نے 5 لاکھ روپیہ نکالا. کتنا نکالا بھائی؟ کہا جی آپ اللہ کے راستے میں مدرسے کے لیے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں گڑ گڑا کے ایک میرا تصور تھا کہ ہو جانا ہے ہو جانا ہے ہو جانا ہے بھائی ہو جائے گا ہو جائے گا، گھبراؤ مت، ہو جائے گا. اللہ نے کر دیا اور اس سے لاکھ اوپر کر دیا. وہ کہنے لگا جی میری اماں جی پرسوں انتقال کر گئی تھی، اس دن سے میں نے نیت کی تھی کہ 5 لاکھ روپیہ میں مدرسے میں کیا کر دوں گا، جمع کروا دوں گا. اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے،
اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، مگر میں بات دوبارہ سے وہ دہرا رہا ہوں کہ جو حق ہے خدا پہ بھروسہ کرنے کا، وہ آج مسلمان نہیں کر رہے، وہ آج مسلمان، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ بے شک ہم لچھے دار تقریریں کر لیں، خدا پہ بھروسہ کرو، توکل علی اللہ کرو تو یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، یہ تقریریں ہیں، لیکن میرے سمیت ہمارے دماغ کی گہرائی تک ہم جو توقع مخلوق سے کر کے بیٹھے ہوئے نا اس وقت، وہ اللہ سے بھی ہمیں نہیں ہوتی، ہم اللہ سے بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ربط اللہ ہم سے جوڑتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ ادھر، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار، لگتا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رب نے یہ کام ہمارا کرنا ہے، یہ کام ہمارا اس نے رب نے نہیں کرنا، لہٰذا کوئی بندہ پڑی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یار بھروسہ کر دو، کوئی 6 مہینے میں ہو جائے گا، وہ کہتا ہے نہیں جناب آج ہی پکڑو صبح کام کرو، آج ہی پکڑو صبح کام کرو۔ وقار انسان عجولا، انسان ہے بڑا جلد باز، اس کے کہا جو یار 20 دن ٹھہر جائے، تمہارا اللہ تمہارے پر رحم کرنے والا، کہ یار 20 دن بڑا لمبا کام ہے، 20 دن بڑا لمبا کام ہے، یار مدرسے کو ڈال دو، بچہ ڈال دو 3 سال میں حافظ بنا، کہ 3 سال بہت لمبا عرصہ ہے، بچی کو ڈال دو 6 سال میں عالمہ بن جائے گی، اور نہیں جناب بچیوں کے پاس اتنا وقت کون سا ہے کہ 6 سال ان کو عالمہ کے لیے، یہ ہماری لینگویج ہے، یہ ہماری لینگویج ہے، لیکن جب ربط آپ کا اللہ سے جڑا ہوا ہے تو جو مرضی آپ کو مانگے، آؤ بھائی اس کو ادھر ڈالو، 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 آپ کہیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ۔ تو یہ آپ کو میں اپنے بزرگوں کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا اس میں نہ کمال ہے کوئی نہ کوئی تجربہ ہے، کبھی بھی آپ مشکل میں پھنس جائیں بھائی، ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، اکیلے ہو کے بیٹھ جائیں، اس چیز کو اپنے ذہن میں لیتے جائیں لیتے جائیں لیتے جائیں، مختلف خیال آئیں گے، مختلف حالات آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا یار یہ کام وہاں سے بھی حل نہیں ہونا، یہ ادھر سے بھی نہیں ہونا، یہ ادھر سے بھی نہیں ہونا، یہ کرے گا تو کون کرے گا بھائی؟ اللہ کرے گا۔ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کو کسی بہت بڑے آفیسر سے کوئی کام تھا، کیا تھا؟ وہ بندہ آیا مفتی حسن صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے پاس، کہنے لگا حضرت آپ پوری دنیا میں مشہور ہیں ماشاءاللہ، آپ میرا اس بندے سے رابطہ تو کروا دیں۔ اب حضرت کا کوئی سیاست سے تعلق تو نہیں ہے نا بھائی، ایم پی اے کون ہے، ایم این اے کون ہے، بیٹھے رہے، وہ بندہ بہت دور سے آیا تھا، اس لیے آیا تھا کہ حضرت کے منہ سے اگر بات نکل کے وہاں پہنچ گئی تو میرا کام۔ حضرت بھی سوچتے رہے ان کا بھائی بات یہ ہے بھائی ان بندوں سے تو بھائی ہماری کوئی دعا سلام نہیں، کیوں نہ ہم بڑی ذات کے ساتھ دعا سلام کر لیں، کیوں نہ ہم بڑی ذات سے مراد رب ہے یار، ان سے تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں بھائی، جس سے اصل رابطہ ہونا چاہیے وہ اللہ ہے نا، تو یار ان سے رابطہ نہ کر لیں، آپ نے ایسے ہی کہا ان سے رابطہ نہ کروا دو، ٹھیک ہے جی کروا دیں، بڑی ذات سے کروا دیں۔ 2 منٹ میں فون آ گیا کسی تیسرے بندے کا، جناب تمہارا اس افسر تک جو کام تھا وہ ہو گیا، بیٹھے بیٹھے 2 منٹ میں فون آ گیا، کہیں سے فون آ گیا کہ جس کام میں تم پریشان ہو نا بھائی، فلاں جگہ پہ جو رکا ہوا تھا وہ ہو گیا۔ اب کیا مطلب تھا کہ حضرت کا ذاتی کمال تو نہیں تھا نا، انہوں نے ایک راستہ بتایا، یار یہ جو ایم پی اے ایم این اے ہیں میرا تو بھائی ان سے کوئی لنک، البتہ بڑے اس سے بڑی ذات سے میرا لنک ہے، میں ان سے درخواست کر دیتا ہوں۔ اور وہ بندہ بھی بیچارہ اس نے کہا چلو یار جس کھاتے میں بھی لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 منٹ کے بعد جناب فون آ گیا، چودھری صاحب تھوڑا کام ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے سلسلہ۔ اب بتائیں توکل اس بندے کا مفتی صاحب پہ ہی ہوگا نا، کس پہ ہوگا؟ اور مفتی صاحب کا کس پہ ہے؟ اللہ پہ ہے۔ اس طرح بھائی مخلوق سے توقع رکھنا شرک ہے، خالق سے توقع رکھنا ضروری ہے۔ بھروسہ کس پہ ہم نے کرنا ہے؟ خالق پہ، مالک پہ، رزاق پہ، فتاح پہ۔ یہ ہمارے جب خزانے خالی ہوتے ہیں تو ہم پیٹ رہے ہوتے ہیں، او گیا 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 پاکستان گیا ہے نہیں، دیوالیہ ہو گیا، ڈاؤن ہو گیا۔
زر مبادلہ ہمارے پاس اتنے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان میں کئی امیر لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ کے مالک ہیں، اس سے زیادہ کے، وہ ہمیں کہتے ہیں بھائی پریشان نہیں ہونا، آپ کہتے تو ہم جناب اپنی تھدیاں کھولتے ہیں اور یہ مسئلہ حل کر، وہ کہتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں کرنا بھائی، تم نے ایسا، تم نے اگر ڈائریکٹ ان کو پیمنٹ کر دی اور اس کا سود شود بھی تم نے دے دیا اور قرضہ ہمارا نیل ہو گیا تو ہم دوبارہ کہاں سے قرضے لیں گے؟ یہ جتنے وزیر آتے ہیں نا ہماری حکومتیں، ان کا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے جناب ہم بڑا قرضہ لیں، ایک کیا لیں اور اس پہ سود آئے، اس قرضے کو ہم خورد برد کریں، اس کو کھائیں پییں، اس کو، اب وہ قرضہ لینے کی نوبت ہی کوئی نہ آئے، ہم کہیں گے نہیں ایسا کام نہیں کرنا جناب، جناب میں آپ کی بجلی فری کرواؤں، نہیں جناب بجلی نہیں فری کروانی ہے، یا تو ٹیکس، فیول ٹیکس، دوسرے ٹیکس، تیسرے ٹیکس، جو مرضی ٹیکس ہمارے پہ ڈال دے، جو مرضی ٹیکس ہمارے پہ ڈال دیں، ہماری عوام جو ہے وہ بیچاری ٹیکسوں کا وہ مطالعہ کرتے کرتے ہی جو ہے نا پریشان ہو، کہتی یار مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کون سا ٹیکس ہے، یہ کون سا ہے، اس کو کوئی بندہ بریف کر کے بٹھاتا ہے، 2 مہینے بعد ایک نیا ٹیکس لگا ہوتا ہے، وہ پھر کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں اب کون سا ٹیکس لگ گیا۔ تو یہ جب مخلوق سے توقع رکھو گے تو اس طرح ہی ہمیں گھسیٹے گی یہ مخلوق ہے، اور جب اللہ سے توقع رکھو گے اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں فرمائیں گے۔ تو بھروسہ کرنے کے لیے اکیلا بیٹھنا ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھنا ہوتا ہے، آنکھیں بند کرنی ہوتی ہیں، گہرائی میں چلتے 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 آپ کی خود ایک مزاجی عادت بنے گی، آپ سمجھیں گے میرا اللہ سے کنیکشن جڑ گیا، میں باتیں کروں اللہ سے، کیا کروں میں؟ باتیں کروں۔ اللہ کی ذات بھروسے کے لائق ہے، باقی کوئی بندہ بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ کسی سے یہ مت کہا کرو ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، بڑی امیدیں، یہ جو آج کا میچ ہو گیا نا، میچ ہے، بڑے مبصر کہتے تھے ہمیں اس کھلاڑی سے بڑی امید وابستہ ہے، دوسرا کہتا تھا یار اس سے مجھے بڑی امید وابستہ ہے، تیسرا کہتا تھا اس سے بڑی امیدیں وابستہ۔ اب جناب وہ ہار گئے، ہارنا تھا ہی کسی نہ کسی نے، ٹھیک ہے یار ہار گئے کوئی بات نہیں، جیت گئے کوئی بات نہیں، بندے ہی ہیں نا، لیکن اب جناب اوئے ہوئے ہوئے مجھے یار اس سے یہ توقع ہی نہیں تھی، مجھے تو اس سے امید ہی کوئی نہیں تھی۔ ایک دن ہیرو ہوتا ہے، دوسرے دن زیرو ہوتا ہے، یہ دنیا کے تمغے اعزاز شیلڈیں اس طرح ہی ملتی ہیں، کبھی چھنتی ہیں کبھی ملتی ہیں۔ تو ہم ان پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جناب، مجھے اس کھلاڑی پہ بھروسہ ہے یہ ٹیم کو جتا دے گا، مجھے اس بولر پہ بھروسہ ہے جناب یہ تو ان کے پڑخچے اڑا دے گا، اور مجھے اس کے اوپر بھروسہ ہے جناب یہ کر دے گا، یہ وہ کر دے گا، فلاں کر دے گا۔ یوں کہا کرو ہمیں اپنے رب سے امید ہے، اللہ ان کھلاڑیوں کو عزت دے دے گی، بس کام ختم ہو جاتا ہے وہاں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔